اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود حضور نبی اکرم شفیع معظم شب اسرا کے دولہ مالک ارض و سرا جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر عجز و انکساری نال گریازاری نال درود و سلام دے گجر عرض کرنے تو بعد مسافر وادی سوز و گداز استاد ثنا خان فخر آل سنت حضرت قبلہ محترم مقام جناب محمد جاوید اقبال قادری فریدی صاحب پرنسپل قادری فروغ نات اکیڈمی اور قبلہ میاں صاحب اور مسجد حاضہ انتظامیہ کمیٹی دیگر عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ آج دا جمعۃ المبارک ہے اور حسب وعدہ میں امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء محبوب رب العالمین حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ذکر خیر واسطے میں حاضر ہاں۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ حضرات محترم، لمحہ وقت نہیں کہ میں تمہید دے اندر جاواں۔ حضرت امیر حمزہ پاک دی او ذات با برکات ہے جیڑی کل بھی نبی کریم نو محبوب سی، اج بھی نبی کریم نو محبوب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہے کہ سانو سرکار دا قرب نصیب ہو جائے، انہاں 5 ہستیاں وچوں بابا جی ایک ہستی حضرت امیر حمزہ پاک دیئے اور خود حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ آپ اپنے جڑے حضرت امیر حمزہ پاک دے مزار پر انوار تے حاضری دیندیاں رہیاں اور خود بدھ شریف نو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عود شریف حاضری دیندے رہے۔ اور اج بھی پرانے عربیاں دا اور دیگر عاشقاں دا معمول ہے وہ اج بھی سرکار امیر حمزہ دی پاک دی بارگاہ چ حاضری دیندے نے اور انہاں دا عقیدہ اے وے کہ جیڑا کام نہیں ہوندا تسی حضور امیر حمزہ پاک دی بارگاہ جاؤ، انہاں دا وسیلہ لے کے آؤ، مصطفیٰ بھی مان جائے گا، مصطفیٰ دا خدا بھی مان جائے گا۔ یہ بڑا اچھا ذکر ہو رہا ہے، بڑا اچھا ذکر ہو رہا ہے حضرت امیر حمزہ پاک دا، اور یہ کوئی عام ذکر نہیں کہ ذکر کیوں کرنے ہاں۔ بزرگ فرماندے نے قاضی صاحب جدوں کسے دا ذکر کیتا جائے یا اصالے ثواب کیتا جائے وہ دا فیض آندا ہے۔ کہ کیسے خوش قسمت ہو کہ حضرت امیر حمزہ پاک دا فیض آ رہے ہیں۔ اور قاری عبدالغفار بسم اللہ میاں صاحب، اور یاد رکھو قاری عبدالغفار نقشبندی صاحب، یہ جن کا ذکر کیا جائے، جن کو اصالے ثواب کیا جائے، ان کا فیض آتا ہے۔ آل سنت مقدرہ کے ناز کرے، سانو سارے بزرگاں دا فیض آمدا ہے، سارے صحابہ دا فیض آمدا ہے، ساری آل بیت دا فیض آمدا ہے، بلکہ علی دے 18 پتراں دا فیض سانو سنیا آمدا ہے۔ ہم ان سب کا ذکر کرنے والے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں کسی کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں، بلکہ ہم نے جس سے بھی محبت کی ہے تو پھر ہم نے بڑھ چڑھ کے محبت کی ہے، اور ادب کا یہ تقاضا ہے۔ فریدی صاحب علماء فرماتے ہیں آل محبت کہ حضرت امیر حمزہ پاک 2 سال حضور سے پہلے تشریف لائے۔ آج ہمارے انتہائی محترم مہمان نے معظم محترم جناب ممتاز سماجی اور سیاسی اور کاروباری شخصیت چودھری تبسم گجر صاحب، آپ نے بڑا اہتمام کیا، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق عزت میں برکتیں عطا فرمائے۔ کسی اچھی بات کو آگے پھیلانا یہ بھی بڑی بات ہے، صدقہ جاریہ ہے، تو اس حوالہ سے آپ نے جو کاوش کی ہے اللہ تعالیٰ چودھری تبسم گجر صاحب کے رزق عزت میں مال جان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تواڈے ساریاں دے میریاں تواڈیاں خالی چولیاں پر فرمائے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں آل محبت حضرات، وہ یہ نہیں کہتے کہ حضرت امیر حمزہ 2 سال حضور نوں وڈے نا، محبت والے میاں صاحب یہ نہیں آتے، وہ آتے بھی 2 سال حضرت امیر حمزہ پاک حضور نالوں پہلا آئے، اس جگ تے پہلا آئے، ویسے تو پہلا بھی حضور ہی آئے۔ میاں صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی پیاری گل کی، آپ فرماندے نے نور نبی دا ظاہر ہویا تے آدم اجے نا اے ہویا، اوے اول آخر او دوئیں پاسے تے آپے مل کھلویا۔ پہلے بھی آپ ہیں، واہ واہ جیوندے رہو، واہ، یہ
اس واسطے زندہ باد، پہلے بھی آپ ہیں آخر بھی آپ ہیں، اسی لیے تو جناب والا یہ جو آیا کریمہ ہے حمد خدا بھی فرماتے ہیں قاضی صاحب کہ حضرت امیر حمزہ پاک 2 سال پہلے حضور سے اس جگ میں تشریف لائے، یہ نہیں کہا کہ 2 سال آپ بڑے ہیں، اس کو کہتے ہیں ادب مصطفیٰ، سارے بولو اس کو کہتے ہیں ادب، اور یہ ادب اتنی اعلیٰ چیز ہے چوئی صاحب، ادب اتنی اعلیٰ چیز ہے، جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقابلہ ہوا نا فرعونیوں سے، قرآن کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، تو اس وقت جب فرعون نے ایسا کہا تھا کہ تسی اپنا کرتب وہاؤ بھی جادوگرو، کہ جادوگر کہندے نے موسیٰ علیہ السلام نو کہ تسی پہلا کرو گے کہ اسی کریے، یعنی یہ جو اجازت لینا ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ ادب تھا اللہ کے نبی کا، اور اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اور آج میاں صاحب یہ ادب کی دولت اللہ نے اہل سنت کو دی ہے، کیوں ہم بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں، کیوں گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کیوں بزرگوں کا ادب کرتے ہیں؟ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں اگر ادب نہیں تو پانڈا خالی، یہ کچھ بھی نہیں۔ اور پھر پچھلے جمعے جو واقعہ بیان ہو رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جب وہ خط ملا نا ملکہ بلقیس کو، آپ نے سنا ہے جس خط کا عنوان یہ تھا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ جب صوفی صاحب عنوان والا خط ملا تو ملکہ بلقیس بول کے کہتی ہے یہ کوئی عزت والا خط ہے، حاجی اسلم صاحب یہ عزت والا خط ہے۔ جب اس نے ادب کیا نا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کے خط کا، اللہ نے اس کو پھر ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور خسرو پرویز نے میرے نبی کے خط کو چاک کیا معاذ اللہ، تو میرے نبی نے کہا اس کی سلطنت کے ٹکڑے ہوں گے، اور پھر زمانے کی آنکھ نے دیکھا، حضرات فلک نے دیکھا، سورج نے دیکھا، زمانے نے دیکھا، اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کیونکہ گل جیڑی تیرے منہ نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کریں او تقدیر، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا جو دن کو شب ہے تو رات ہو کے رہی، یہ ہے شان میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور پھر کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں شان مدینے والے دی کہ زبان بریلی والے دی، سبحان اللہ، یہ اہل محبت لوگ ہیں، اہل سنت جو ہیں۔ آئیے حضرت امیر حمزہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال قبل اس جہان میں تشریف لائے، اور پھر آپ کے خالہ زاد بھائی بھی ٹھہرے، آپ کے جناب چچا بھی لگے، اور آپ کے رضائی بھائی بھی ٹھہرے، کیونکہ وہ جو لونڈی سویبیہ جن کو میلاد کی خوشی میں ابو لہب نے آزاد کر دیا تھا، وہ لونڈی سویبیہ کا دودھ پہلے حضرت امیر حمزہ نے پیا، پھر مدینے کے تاجدار نے پیا، اس لیے آپ رضائی بھائی بھی ٹھہرے۔ حضرت امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑیاں نسبتاں دے حامل نے، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بڑیاں نسبتاں نے، لیکن وقت دے اختصار دے پیش نظر میں جناب دے سامنے آپ دا ایمان اسلام قبول کرنے والا واقعہ میں عرض کرنا چاہنا، جیڑا جناب کدی کتاباں سکول دیاں وچ بھی لکھیا ہوندا سی، ہن تے سارا لٹریچر بدلدا جا رہی ہے، ہن تے لیڈیز فرسٹ کسے اور نو مقام دیتا جا رہی ہے۔ دعا کر اللہ تعالیٰ قرب قیامت جیڑے فتنے اٹھ دینے پہ اللہ ساڈا ایمان مضبوط فرمائے۔ اور پھر چند دن قبل قادری صاحب میاں صاحب کی بلائے اس ہفتے ڈور دے اندر بڑے بڑے جید علماء جا رہے ہیں، کیونکہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا قیامت دے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا۔ پوچھیا یا رسول اللہ کیویں اٹھایا جائے گا؟ فرمایا دین دے حق علماء اس جگ تو تشریف لے جان گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے نزدیک علم اٹھا لیا جائے گا۔ حضرات قیامت قریب ہے، نکیاں نکیاں نشانیاں ظاہر ہو رہی نے، اس واسطے اپنے ایمان نو مضبوط رکھ، صبح بھی تجدید ایمان کر، رات نو بھی تجدید ایمان کر، کیونکہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا قیامت دے نزدیک بندہ صبح ایماندار ہوئے گا، راتی کافر ہو جائے گا، راتی ایماندار ہوئے گا، صبح کافر ہو جائے گا۔ انہوں چاہیے اپنے ایمان دی حفاظت دیاں دعاواں کریا کرے۔ اور مینوں چنگی طرح گل یاد ہے، میاں والی بنگلے میں تقریر کر رہے ہیں، سید جناب صابر شاہ صاحب کدو بسرا والے بزرگ
سید آپ فرمان لگے او لوگو ساری زندگی رب کولوں کوٹھیاں نہ منگیا کرو، ساری زندگی رب کولوں جائیداد نہ منگیا کرو، ساری زندگی مال نہ منگیا کرو، کدی تہجد ویلے اٹھ کے مصطفیٰ دی غلامی بھی منگیا کرو، کیونکہ غلامی مصطفیٰ تو سوا اور کچھ نہ منگی، بڑی شان محمد دے گدا دی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ پاکوں نے جنہاں نے ایمان لے آندہ ہے، میرے نبی دی ناموس دے پہرے دار بن کے ایمان لے آندہ ہے، جدو گردن کٹائی ہے پھر بھی شہید ناموس رسالت بنے نے، حضور دی ناموس تے پارا دین دے چلے گئے نے۔ اور صدقے جاواں حضرت امیر حمزہ پاک کون نے کس طرح مقام و مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا بھی، اور جدوں آپ دا وصال با کمال ہویا ہے، مدینے دے تاجدار دیاں اکھاں وچ آنسواں دیاں قاضی سب لڑیاں لگ گئیاں نے، میرے نبی زارو قطار رو رہے نے، فرمایا میرا وفادار چاچا چلا گیا، میرا غم گسار چاچا چلا گیا، اور فرمایا لوگو اے میرا چاچا ہووے جنہیں ایک آنسو بھی بہایا غم دے اندر، رب انہوں بھی جنتاں دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ اے او سیدنا امیر حمزہ پاک نے، حضرت امیر حمزہ پاک نے اسلام کیویں لے آندا ہے، آپ دی طبیعت لا ابالی، سارا دن شکارتے رہنا۔ ایک دن حضرت نبی کریم جبل ابو قبیس تے تشریف فرمانے، بعض روایتاں چ ذکر آندا ہے سینے کعبہ دے اندر تشریف فرمانے، ادھر ابو جال تے او دے گماشتے کٹھے ہو کے آئے نے، طرح طرح دیاں زبان درازیاں میرے نبی نال کردے نے، پہ صدقے جاواں مدینے دے تاجدار دے اخلاق کریمانہ تو آپ نے زبان تو کوئی لفظ دہرایا نہیں، دہراندے بھی کیویں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ مدینے دے تاجدار خاموش کھڑے نے، ادھر ابو جال نے طرح طرح دی زبان درازی کیتی ہے، اور جناب والا زبان درازی طول پکڑ دی گئی، حتیٰ کہ انہیں جناب ایک روڑا اٹھایا، معاذ اللہ نقل کفر کفل نہ باشد، میرے نبی کریم وال پھینکیا، حضور دا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا وے، خون بہندا پیا، ایک کسے سردار دی لونڈی ویندی سی پئی، جرت نہیں پئی کہ میں ابو جال دے سامنے چلی جاواں، جدوں ابو جال اپنی بدتمیزی پھیلا کے جا رہا وے، گماشتیاں دے نال جا کے سینے کعبہ چ بیٹھ گیا وے، میرے نبی کریم دی اکھاں وچ آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں نے، عرض کیتی مالکا میں انہاں نال کوئی ذاتی کاروبار سانجا نہیں کردا، میں انہاں نال کوئی پراپرٹی دا کام نہیں، کوئی میرا سانجا کاروبار نہیں، میں صرف تیریاں توحیداں بیان کرنا اور میں کچھ نہیں آندا، میں آنا طرح طرح دے خدا چھڈو، ایک خدا وحدہ لا شریک نو من لو۔ غیب تو آواز آئی سونیاں گھبران دی ضرورت نہیں، اسی کدی اپنے پیاریاں نو ضائع نہیں ہون دیتا، واللہ یعصمک من الناس، اسی کدی اپنے پیاریاں نو اس طرح ضائع نہیں ہون دیتا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، سارے مل کے آکھو وہ شمع کیا بجھے جسے روشن۔ مدینے دے تاجدار پریشان نے، غمگین نے، ادھر خیال آیا اج میری ماں ہوندی تے مینوں دلاسے دیندی، ماواں والیو اج میرے باپ عبداللہ ہوندے، اج مینوں دلاسے مل دے، میرا نبی در یتیم بن کے تشریف لے آیا ہے۔ عاشقو ذرا غور کرنا، میں صدقے جاواں تیرے آنسو سبحان اللہ۔ مدینے دے تاجدار نو حاجی صاحب طرح طرح دے خیال آ رہے نے، ادھر مدینے دے تاجدار بیٹھے نے، تھوڑی دیر تو بعد حضرت امیر حمزہ آ گئے نے، کمان مونڈے نہ لٹکائی ہے، ننگی بسم اللہ ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے، آپ شکار تو واپس آ رہے نے، وہ لونڈی بھج کے آ کے آندی ہے امیر حمزہ تسی قریشی جوان ہو، تسی ہاشمی جوان ہو، اج تواڈے بھتیجے نو ابو جال نے بڑا ماری ہے، طرح طرح دیاں زبان درازیاں کیتیاں نے۔ حضرت جناب امیر حمزہ پاک اجے ایمان نہیں لے آندا، آپ گھر جان دی بجائے سدھے ابو جال دے کول گئے نے،
نے جا کے جناب کوئی گل نہیں پوچھی، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ایویں جناب والا اسد اللہ و اسد رسول اللہ نہیں آکھیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ پاک قبلہ میاں صاحب آپ جدوں جناب ابو جال دے کول گئے نے کوئی گل نہیں پوچھی، آپ نے کمان ماری، سر چوں خون دا فوارہ باہر نکلیا، اور صدقے جاواں غم گسار چاچے تو حضرت امیر حمزہ نے فرمایا خبردار ابو جالہ کی سمجھنا ہے محمد کلا ہے، محمد کلا نہیں، اسی کلمہ پڑھیا پاویں نہیں پڑھیا لیکن ایک گل یاد رکھی جیڑی آنکھ میرے بھتیجے وال اٹھے گی کٹ کے باہر رکھ دیاں گا۔ اور ابو جال دی میاں صاحب جرت نہیں پئی، ابو جال دی جرت نہیں پئی، بڑا جناب اپنے دماغ نو استعمال کر دیا، لوکاں نو آندا کوئی گل نہیں، کوئی گل نہیں، خون دا فوارہ نکل رہا ہے، آندا کوئی گل نہیں، اسی کیویں لڑ سکنے ہیں سارے خاندان دے نال۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا سن ابو جالا اج تو بعد جیڑا نظریہ میرے بھتیجے دا ہی وہی میرا ہے، جیڑا نظریہ میرے بھتیجے دا وہی نظریہ میرا ہے۔ ابو جال بول کے آندا امیر حمزہ تساں تے کلمہ نہیں پڑھیا، فرمایا او بھی لوٹ وقت آیا تے میں مصطفیٰ دا نوکر بن جاواں گا، میرا بھتیجا ضرور ہے لیکن میں او دے نال انتہا درجے پیار کرنا وا۔ آؤ ذرا عاشق کو توجہ کرنا، ادھر جناب والا جدوں حضرت امیر حمزہ لفظ آ کے واپس مڑے نے مدینے دے تاجدار دے کول آئے نے، میری سرکار اٹھے نے اپنے چاچے دے نال جناب والا آنسواں دیاں لڑیاں نے، چاچا بول کے آندے نے بھتیجیا میں تیرا بدلہ لے کے آیا۔ حضرت جناب نبی کریم نے فرمایا چاچا میں بدلے لیا خوش نہیں ہوندا، میں تعصب پھیلان نہیں آیا، میں بدلے لین نہیں آیا، میں اس دہر میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، میں بدلے لین نہیں آیا کہ چاچا میں انج خوش نہیں ہوندا۔ حضرت امیر حمزہ فرماندے نے بھتیجے میں تے تینوں خوش کرن واسطے او دا موزی دا سر پھاڑیا ہے، تو کیویں خوش ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا چاچا میں ایویں خوش ہونا تسی وعدہ اولا شریک دا کلمہ میرا کلمہ پڑھ لو، رب وعدہ اولا شریک تے ایمان لے آؤ۔ اینی گل کہن دی دیر سی گر کے قدموں پہ قربان ہو گیا، گر کے قدموں پہ قربان، ایک گر کے قدموں پہ قربان ہو گیا، پڑا کلمہ اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ پاک نے آکھا جی یہی گل ہے تہاڈی خوشی ہے دے وچ، میں تے تانوں خوش کرنا چاہنا، لہذا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دینا کہ تہاڈے تو سوا کوئی رسول نہیں، اللہ تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، میں تہاڈے تے ایمان لے آؤں۔ ادھر ایمان لے آؤن دی دیر سی، آپ نے ایمان لے آندا کفار دیاں صفاں چ ہلچل مچ گئی، کیوں نہ مچ دی؟ اسد اللہ ہے، اسد رسول اللہ۔ حضرت امیر حمزہ جدی جوان جنہ بدر دی لڑائی اندر قادری صاحب کلیاں نے 10 کافراں نوں واصل جہنم کیتا، کلیاں نے۔ اور جدو بدر دی لڑائی ہوئی حضرات توجہ کرنا، جدو عتبہ شیبہ وہ سارے آئے تے حضور نبی کریم نے مہاجراں انصاریاں نوں باہر کڈیا تے انصاریاں نے کہا ساڈا مقابلہ انہاں نال نہیں، مہاجراں نوں باہر کڈو۔ فرمایا چلو چاچا جی پھر تسی ذرا مقابلہ کر کے وہا دیو۔ حضرت مقداد اٹھے، مولا کائنات اٹھے، آپ نے دسیا پتہ لگ جائے گا مہاجر کنی طاقت دے مالک نے، سبحان اللہ۔ تے پھر چھکے چھڑا کے جوانہ نے دسیا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں۔ اور توجہ کرنا یہ وہی حضرت امیر حمزہ پاک ہیں، کیونکہ وقت ہو گیا جب دار ارقم کے اندر میرے نبی کریم صحابہ کے مجمع میں موجود تھے کہ حضرت عمر فاروق کلمہ پڑھنا سے آئے، ننگی تلوار ہاتھ وچے، اور حضرت عمر فاروق کون نے 39 بندے بابا احمد جی مسلمان ہو چکے سن، اور میاں صاحب 40واں جنہیں کلمہ پڑھیا وہ میرا پیر عمر سی۔ میرے پیر عمر آئے ننگی تلوار، اکھاں وچ خون ہے اور مونڈے ہیں چکے نے، بڑے جناب کر و فر نرا رہے ہیں۔ صحابی اگے ودے یا رسول اللہ عمر ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں، حضور فرمایا اون دیو،
حضور فرمایا آن دیو، بات ختم کر رہا ہوں، حضور فرمایا آن دیو، سنو میرے امیر حمزہ پاک دا مقام اور بہادری اور جرت علیحدہ علیحدہ ٹاپک نے قاضی صاحب آپ کی سیرت دے اور بے شمار ٹاپک تے گلاں ہو سکتی ہیں نے. آپ نے جھیرے صحابی آئے یا رسول اللہ عمر دے ہاتھ وچ ننگی تلوار ہے، فرمایا کوئی گل نہیں، خطاب دا بیٹا آوے کوئی گل نہیں. پھر صحابی آئے یا رسول اللہ اکھاں خون اتریا ہے، یعنی حضرت امیر حمزہ پاس آ گئے، آ کے کہنے لگے اساں کوئی چوڑیاں پائیاں نے، پنجابی چ گل پیا کرنا، اساں کوئی چوڑیاں تسی نہیں آندے، اساں کوئی چوڑیاں پائیاں نے. اگر عمر صحیح ارادے نال آیا تے اسی بازو پھلا کے استقبال کران گے، اسی ویلکم کراں گے، اسی خوش آمدید کراں گے، سات بسم اللہ کراں گے. کہ جے غلط ارادے نال آیا تلوار اودی ہوے گی، ہاتھ میرا ہوے گا، گردن اڑا کے رکھ دیا. یہ حضرت امیر حمزہ پاک نے کہا کہ ہم کوئی ماڑے لسے ہاں، اسی حضور دے نوکر ہاں. پھر جدوں حضرت عمر فاروق آئے تے نقشہ ہی بدل گیا. جدوں حضور دے چہرے تے نظر پئی تے کی نظر پئی، سونیاں نالوں سونا چہرہ حضور. ذرا سارے پڑھو نا لطف، میں نہیں لطف لینا. سونیاں نالوں سونا چہرہ مولا وی کھا دے سب نو جلوہ. جمعہ دا دن اللہ کرے راتی سوئیے کہ سویرے آ کے دسیے حضور دیاں زیارتاں ہو گئیاں. مولا وی کھا دے سب نو جلوہ. زہرا تے حیدر صفدر نالے شبیر تے شبر، بڑیاں شاناں والا کنبہ حضور. سارے حسینی بیٹھو ذرا اونچی بولو. بڑیاں شاناں والا کنبہ مکی مدنی جیا سونا رب نے نہیں ہور بناونا. وکھرا بنایا جگ تو میاں صاحب، وکھرا بنایا جگ تو نقشہ. اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے. واقعہ دعوانا.